اسلام میں ماہ و سال کا جو تصور پایا جاتا ہے اور جو عیسوی کیلنڈر اور ہجری کیلنڈر کا جو بنیادی فرق ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. دیکھیں ڈاکٹر صاحب وہ شخصیت ہیں کہ میں خود بیٹھنا ان کے ساتھ اپنا شرف سمجھتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سیم ٹو یو سر. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت آمین 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 طویل زندگی عطا آمین. فرمائے. دیکھیں جہاں پر آپ نے بات کی، اور یہ ایک طریقے سے اس سال کے آخری ایام چل رہے ہیں، تو میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اسلامک کیلنڈر ہے اور وہ جو ہے عیسوی کیلنڈر ہے، یا اس کیلنڈر کو غیر مسلم بنا دیا گیا. ہاں، مطلب یہ ڈر آ جاتا ہے کہیں وہ غیر اسلامی کیلنڈر تو نہیں ہے. اور بہت سے ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ جو کہتے ہیں. دیکھیں میں ایک بات کہوں گا کہ یہ چاند اور سورج دونوں کیلنڈرز کا تعلق چاند اور سورج سے ہے. ایسا ہی. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا سورج کا خدا اور ہے؟ اللہ سورج کو بنانے والا اور ہے، کیا نقطہ دیا اور چاند کو بنانے والا اور ہے. چلے آپ کہتے ہیں کہ عیسوی کیلنڈر، ٹھیک ہے نا، یہ اسلامک ہے، وہ عیسوی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کن کے ہیں؟ اللہ، وہ بھی ہمارے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں سہولت کے لیے. جی یہ اسلامک ہے، یہ غیر اسلامک ہے. قرآن کریم نے بڑا واضح کنسیپٹ دیا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ رات کا جو تعلق ہے نسبت ہے چاند، ایسا ہی، اور دن کا تعلق سورج سے ہے، کیونکہ سورج روشنی بکھیرتا ہے تو دن ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے رات میں چاند ہوتا ہے. چاند جو ہے وہ دن میں روشنی نہیں دے رہا ہوتا. اگر کہیں نظر بھی آ جائے تو آپ کو بالکل لگے گا کہ جیسے اس پہ کوئی روشنی نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے. قرآن کریم نے دوسرے مقام پر جو ہے وہ سورج اور چاند کا ذکر فرمایا کہ ہم نے اسے تخلیق کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور سراج کہا کہ سورج کو، اور قمر کو جو ہے وحاش کہا، ٹھیک ہے نا. تو یہاں فرمایا کہ ہم نے رات اور دن ہم نے دو نشانیاں بنائی ہیں. آیتین فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار. جب ایک نشانی آتی ہے دوسری نشانی ہٹ جاتی ہے، دوسری نشانی آتی ہے پہلی نشانی کو مٹا دیتے ہیں. یعنی جب آپ دیکھتے ہیں رات ہی رات ہے تو آپ کہتے ہیں یہ دن کیسے ہوگا، لیکن جب دن آتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ رات کیسے ہوگی. تو دونوں کی تخلیق، سورج چاند کی، دن اور رات کی، یہ اللہ رب العالمین نے دونوں کو تخلیق فرمایا ہے، اور دونوں اس کے حکم کے آگے، احکامات کے آگے جو وہ سرنڈر کر چکے ہیں. بالکل ہے، کیونکہ طوعا و کرہا، یہ چاہے نہ چاہے. انسان تو چاہتا ہے نافرمانی بھی کر بیٹھتا ہے نا، یہ اگر چاہے بھی تو نافرمانی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. کیوں؟ طوعا و کرہا، دونوں کے پابند ہیں. چاہے وہ چاہیں، ان کا جی چاہتا ہے، نہیں چاہتا وہ پابند ہے. اب یہاں پر یہ دیکھیں، میں یہ جو عرض کرنا چاہوں گا، آپ نے شروع میں تمہیداً گفتگو بھی فرمائی کہ اب ایک کیلنڈر کسی نے بنایا، دوسرا کیلنڈر کا آغاز کہیں اور سے ہوا، دونوں اللہ تعالیٰ کے ہیں. ہجری کا عام طور پر ہم منسوب کرتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو اس کے بعد سے سن ہجری کا آغاز ہوا، ٹھیک ہے نا، کہ کیونکہ جب سب بیٹھے اور سوچا کہ ہم کس طرح آغاز کریں تو کہا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ہجرت کا واقعہ اتنا عظیم ہے کہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر ہم جو ہے وہ سورج کے کیلنڈر کو دیکھیں، جسے گریگورین کیلنڈر کہا جاتا ہے، آپ نے بھی فرمایا، تو اس کا آغاز وہاں سے ہوا تھا. اچھا، چونکہ اس میں دو اصطلاحات چلتی ہیں، آفٹر ڈیتھ اور بیفور ڈیتھ، اے ڈی اور بی ڈی، تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے یہ نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے اور عیسوی کیلنڈر اسے کہا جاتا ہے. لیکن یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ وہ غیر اسلامی ہے، یہ اسلامی ہے. ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہجری کے اعتبار سے ہے اور وہ جو ہے وہ عیسوی کے اعتبار سے ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دونوں کے دونوں اسلامی ہیں. میں آخر میں یہ عرض کروں گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری چیزیں ساری چاند کے ساتھ منسلک ہیں. صحیح، چاند نظر آئے گا تو ماہ رمضان کے روزے رکھیں گے، چاند نظر آئے گا تو عید الفطر منائیں گے، چاند نظر آئے گا عید الاضحیٰ منائیں گے، چاند نظر آئے گا
تو حج کی پھر ڈیٹ جو ہے وہ منتخب ہوتی ہے کہ جی واہ۔ 9 تاریخ کو ہمیں جو ہے وہ عرفات میں جمع ہونا ہے، 8 سے شروع کر دینا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن میں کہتا ہوں حضور والا ذرا یہ بھی تو سوچیے کہ روزمرہ کی جو نمازیں پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو ان کا تعلق کس سے ہے؟ سورج سے ہے، واہ واہ ٹھیک ہے نا؟ واہ یہ واہ۔ سورج سے تعلق ہے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان میں آپ جو افطار کرتے ہیں اور صبح سحری کرتے ہیں، ان کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ، تو یہ دونوں کا تعلق کیا مسلمانوں بات سے ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔